کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت خدا کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے، وہ جس اعتبار سے ہو۔ لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ایسی ہے جس کا دنیا کے اندر فائدہ، مرتے وقت فائدہ، مرنے کے بعد فائدہ، قبر میں جا کے اس کے فوائد، حشر کے میدان کے اندر اس کے فوائد، پل صراط پر اس کے فوائد، حتیٰ کہ یہ نعمت انسان کو اللہ تک پہنچا دے گی۔ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بندہ کنگال، فقیر، مسکین، کچھ نہیں اس کے پلے دنیاوی اعتبار سے، قیامت کے دن ناکام نہیں ہوگا۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس، حتیٰ کہ پہننے کا کپڑا تک نہ ہو تو یہ دنیاوی اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے ناکام نہیں ہوگا، ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ جس بندے کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ ہو، وہ دنیا کے اندر بھی فقیر ہے، آخرت کے اندر بھی فقیر ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی اسباب جتنے اللہ نے دیے یہ دنیا کے استعمال کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اللہ نے تمہیں دی ہے، چیزیں دی ہیں، مال اسباب دیا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے چیزیں دی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں خدا کی طرف سے جتنی ملی ہیں یہ دنیا کے استعمال تک ہیں۔ مرنے کے بعد ان ساری کی ساری چیزوں کو ہٹا لیا جائے گا۔ ایک کلمے والی دولت ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی، قبر میں، حشر میں، پل صراط، جنت میں داخل ہونے تک اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے تک یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا۔ اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا کہ جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ دنیا کے مادی نقشوں میں لگ کے، عارضی چیزوں میں لگ کے حقیقی نعمت کو ضائع نہ کریں۔ جو نعمت ساتھ جانے والی ہے اس سے بے پرواہ ہو کے وقتی نفع کو دیکھتے ہوئے یہ نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دنیاوی اسباب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کلمہ تو آپ نے بتایا وما اخلاص ہوا، اس کے اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا کہ اس کی جتنی لمبی تشریحات قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے تو تشریح ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے، کلمے والے کو حرام کاموں سے روک دے۔ پھر علماء کرام نے بتایا کہ اخلاص کیا چیز ہے۔ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، دین میں فہم رکھنے والے لوگ ہیں، سوچ بچار والے لوگ، انہوں نے کہا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اخلاص یہ ہے کہ ایک پھل ہے کنوں کا، امرود کا، کیلا ہے یا اور کسی قسم کی چیز ہے، کہا کہ یہ اندر کا جو اس کا رس ہے، اس کا گودا ہے، اس کے کھانے کی مٹھاس ہے، یہ اس کا اخلاص ہے۔ ظاہری طور پر کنوں بڑا خوبصورت لیکن رس کوئی نہیں، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ دیکھنے میں سیب خوبصورت لیکن اندر گلا ہوا ہے، کہا یہ اخلاص نہیں ہے۔
دیکھنے میں تو پتھروں کے سیب بنے ہوئے، پتھروں کے کیلے بنے ہوئے، پتھروں کے انار بنے ہوئے، یہ جو جوس والی دکان پہ پڑے ہوتے ہیں، دور سے تو پتہ چلتا ہے یہ پھل ہیں، لیکن حقیقت میں پھل نہیں ہوتے، یہ پھل کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ خالی ڈھانچہ انسان کا بے شک جیسا ہو، شکل صورت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، اگر اندر ایمان نہیں ہے تو یہ پتھر کا پھل ہے، یہ پتھر کا پھل ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر، قبر کے اندر فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر، حشر کے میدان کے اندر انسان کو کھڑا جائے گا ایمان کی بنیاد پر، پل صراط کا گزرنا ہوگا ایمان کی بنیاد پر، جنت میں داخل ہونے کا جو سبب بنے گا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنے گا۔ تو اس کے لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت مختصر دی اور بغیر فیس کے دی، بغیر پیسوں کے دی، بغیر دنیاوی نقشے اور اسباب کے دی، اور ہر ایک انسان کو اللہ نے عطا فرما دی۔ جو مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا بھر کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ جن کو یہ نعمت نہ ملی، جن کو یہ نعمت نہ ملی کلمے کی، وہ دنیا آخرت کے اندر کنگال کلاش فقیر ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن خالی کلمے والا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، جب اسے کہا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر جو بھی کر کے آیا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اگر کہیں کہ جا تجھے میں نے معاف کر دیا، تیرے اندر یہ ایمان کا ذرہ ہے، تو قیامت کے دن کافر بڑا پچھتائے گا، کافر بڑا پچھتائے گا۔ وہ کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر خالی کلمہ ہی پڑھ لیتا۔ تو مومن کو اپنی ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں، جیسے ایٹم بم کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح کا ایمان والے کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں، خدا کے ہیں اس کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور کلمے کا کتنا بڑا خدا کی طرف سے شان اور انعام ہے۔ تو یہ دنیا میں دوستوں مادی نقشے ان قریب فنا ہونے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بندہ رہے تو یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، بعض وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ دنیا سے بندہ چلا جائے تو خالی ایک کپڑے کے اندر مقدر کے اندر ہے، لپیٹ کے ڈال دیا جاتا ہے قبر میں، وہ چیزیں چلی گئی اس سے۔ یہ چیزیں اس کی نہیں ہیں، اس کی چیز تو وہ ہے جو اس کے ساتھ رہے گی، ساتھ جائے گی۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت انسانوں کے دلوں پر ہوتی تھی، ظاہری نقشے اور مادی نقشوں پر محنت نہیں کرواتے تھے کہ یہ ظاہری نقشے بنا لو تو کامیاب ہوگے، نہیں، دل بنا لو کامیاب ہوگے۔ اور جس انسان کے اندر ایمان کی خوشبو نہیں، ایمان کی خوشبو نہیں، کہا کہ دل مردہ ہے، ایمان کی حلاوت نہیں، نماز میں مزہ نہیں، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ذکر کرنے کو دل نہیں لگتا، خیر کے کام کرنے کو دل نہیں لگتا، اللہ کا نام لینے کو دل نہیں لگتا، مساجد میں بیٹھنے کو دل نہیں لگتا، کہا کہ اس کا دل مردہ ہے بیچارے کا۔ یہ ایسے ہے جیسے چمڑے والے بدبو کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سے آنے والا بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ وہاں بدبو کے اندر ایسے رس بچ چکے ہیں کہ وہ کھانا وہی، پینا وہی، سونا وہی، سب کچھ وہی ہوتا ہے، ان کو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا بدبو کے اندر رہنے والے ہوتے۔ کہا کہ بے یقینہ انسان جس کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی رس، ایمان کا مزہ نہیں ہے، وہ بیچارہ ایسا ہے جیسے کہ بدبو کے اندر اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ایمان کی حلاوت ہوتی کیا ہے، ایمان کا مزہ ہوتا کیا ہے، ایمان کی قیمت ہوتی کیا ہے۔ ایمان کی قیمت صحابہ سے پوچھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو مار مار کے کافر مشرک تھک جاتے، کلمہ چھوڑ دے، بلال کہتا یہ ہو ہی نہیں سکتا، احد احد، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری مار کی وجہ سے میں کلمہ چھوڑ دوں۔ ایک صحابی کو مشرکین پکڑ کے لے گئے اور اس کو سولی پہ لٹکایا، دائیں بائیں سے تیر گزارے، تیل گرم کیا، مختلف قسم کے ڈراوے دیے، کہا کہ تجھے یہ سزائیں دیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے پھر بچا لیں گے تجھے۔ اس صحابی کا جواب سنیں، عجیب جواب دیا انہوں نے،
انہوں نے کہا مجھے ساری دنیا دے دو، ساری کائنات کی نعمتیں دے دو، ہر چیز سے مجھے بچا لو، اللہ پاک کی قسم ایک لمحے کے لیے کہو کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک لمحے کے لیے چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں نبی کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے دوستو، جیسے آج دنیا کے لیے بندے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، باپ بیٹا، بیٹا باپ، یہ سارے آپس میں لڑائی جھگڑے کے جو مار کے گرم ہیں، دنیا کے لیے مصیبتیں ہیں۔ صحابہ کرام اس سے زیادہ محنت مشقت اٹھانے والے تھے دین کے بارے میں، ایمان کے بچانے کے بارے میں۔ تو آج یہ ایمان کی محنت ہے، پیارے نبی کی مبارک محنت ہے، اللہ نے یہ وقت دیا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت سے پہلے پہلے سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ باقی جتنی مرضی زمینیں بنا لو، حرام کی حلال کی، آخر چھوٹیں گی۔ سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ جتنا مرضی جمع کر لیں، آخر چھوٹے گا۔ لوگوں کا مال جتنا مرضی غصب کر لیں، آخر ایک دن چھوٹے گا۔ بندے کی قیمت میرے دوستو قیامت کے دن صفات کی وجہ سے لگے گی۔ جو بندہ قلب سلیم لے کے آئے گا، اچھا ایمان، اچھے اعمال، اچھا ایمان، اچھے اعمال لے کے آئے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اللہ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے۔ باقی رہی دنیا کی ضرورتیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ ڈالی ہیں، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری روح زمین کے جتنے جاندار ہیں، ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے، کون پال رہا ہے اس کو؟ اللہ کی ذات پال رہی ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ حلال طریقے پہ ہر بندے کو دیتے ہیں، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے انسان کی پرورش پاکیزہ مال سے کی گئی، پاک چیز سے کی گئی۔ عورت کے پیٹ میں بچہ، ماں کے پیٹ میں بچہ، اب ماں جو کھاتی ہے وہ غلاظت بنتی ہے، خون بنتا ہے، پیشاب تقاضا بنتا ہے۔ اب اللہ نے کیسے اس بچے کی حفاظت کی کہ ماں کی خوراک بچے کے پیٹ میں جانی تھی نا، اللہ نے اس کے منہ کو پاک رکھا، بندے کے منہ کو اللہ نے پاک رکھا گندگی سے، ناف کے ذریعے 2 نالیاں جوڑ دی، ماں کا اور بچے کا کنیکشن کر دیا، اس نالی کے ذریعے خوراک پیٹ کے اندر سیدھی جائے گی، منہ کے ذریعے نہیں جائے گی۔ اللہ نے شروع سے حفاظت کی ہے اس کی، حرام مال سے، حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے، بدبودار چیزوں سے، گندی چیزوں سے اللہ نے شروع سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اگلی بات بڑی عجیب، بندہ بے یقینہ ہے، کہتے روزی کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے۔ 9 مہینے تک، 10 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ماں کے پیٹ کے اندر الٹا لٹکایا ہے، الٹا، سیدھا نہیں، ٹانگیں اوپر سر نیچے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سر باہر آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹانگیں اس کی اوپر ہیں، سر اس کا نیچے ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر بندے کی پرورش کر کے دیکھے اس کی ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے، اللہ نے کر کے دکھائی۔ اللہ بندے کو دکھاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر تجھے الٹا لٹکا کے 9 مہینے 10 مہینے تک میں پال سکتا ہوں، تو جب تجھے 2 پاؤں پہ چلا دیا تو کیا خیال، اب نہیں پال سکتا؟ اللہ پال سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ پاک نے بندے کے لیے طے کر رکھی ہے، تو حرام کھانے کی ضرورت نہیں، ناجائز حق مارنے کی ضرورت نہیں ہے، رشوت سود کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز خالص اتاری ہے، کوئی ملاوٹ نہیں۔ دودھ کے بارے میں کیا فرمایا؟ لبنن خالصاً،
دودھ اللہ نے جانوروں کے پیٹوں سے خالص نکالا ہے، بدبودار کوئی نہیں۔ بندوں نے آ کے اس کے اندر پانی ملانا شروع کر دیا ہے، بندوں نے آ کے ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ اللہ نے پٹرول صاف ستھرا، گیس صاف ستھرا، چیزیں صاف ستھری، خوراک صاف ستھری، فروٹ صاف ستھرے، خالص خدا کی طرف سے اترے ہیں، لیکن ملاوٹ کا نقشہ دنیا کے اندر بنایا ہے، کھوٹ کا نقشہ یہ دنیا کے اندر آ کے بنا ہے۔ لوگوں کی بے یقینی کی وجہ سے یہ سارے دروازے کھلے ہیں کہ ایک خربوزہ میٹھا نہیں ہے تو چلو سکرین کا ٹیکہ لگا دو لوگوں کو چکر دینے کے لیے، تربوز کی مٹھاس بڑھانے کے لیے ٹیکہ لگا دو، دودھ کو بڑھانے کے لیے پانی ملا دو، چیزوں کو بڑھانے کے لیے اور چیزیں ملا دو، گھٹیا چیز آلہ کے اندر ملا کے اس کو زیادہ کر دو، سونے کے اندر زیادہ کھوٹ ملا دو۔ یہ ساری بیماریاں پیدا دنیا کے اندر ہوئی کھوٹ کی، ملاوٹ کی، یہ انسانوں کی بے یقینی کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر چیز خالص اتاری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کلمہ ہی خالص دیا ہے، کلمہ بھی خالص دیا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے۔ تو خالص کلمے کی بنیاد پر انسانوں کی کامیابی کا اللہ نے مدار رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو کوئی بندہ ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیاوی چیزوں ملاوٹ کرے چاہے وہ دین میں ملاوٹ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت میرے دوستو، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، ان کی بھاگ دوڑ، ان کے دروازوں پہ جانا، ایک ایک کی منت خوشامد کرنا، فرداً لوگوں کا ذہن بنانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ اب ہمارا یقین ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ نبی کی مبارک محنت پاکیزہ ہے، پاکیزہ محنت کو لینا ہے، پاکیزہ بننا ہے، پاکیزہ لوگوں کو بنانا ہے، اور ساری کائنات کے بسنے والے انسانوں تک یہ کلمہ پہنچانا ہے۔ باقی ضرورت کی چیزیں جتنی اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ عطا فرما دیں گے، لیکن دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ ایک بندہ بھینس خرید کے لایا 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی دودھ کے لیے، انہوں نے کہا 10 کلو دودھ دیتی ہے ایک وقت کا، اب گوبر بھی اس کا کام کا ہے، اب گوبر فری ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں۔ کوئی بندہ بھینس اس لیے نہیں خریدتا گوبر زیادہ دیتی ہے۔ دنیا کہا کہ گوبر ہے، الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، گوبر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ بغیر مانگے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جتنی اس کی مقدر میں لکھی۔ تو اس کے لیے نیت ارادہ کریں کہ پچھلی زندگی پر توبہ استغفار کریں گے، بقیہ زندگی اللہ کے حکام پیارے نبی کے طریقے پر گزاریں گے، ظاہری ڈھانچہ بھی حضور والا ہو، یقین بھی صحابہ اور حضور والا ہو، اور دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ معاملہ بھی اللہ کے نبی والا ہو۔ ایمان امن سے ہے، کوئی بندہ اس طرح نہ چلے کہ اس سے لوگ خوف زدہ ہوں کہ یہ بددیانت ہے، کھا جائے گا، بے ایمان ہے، مکر جائے گا، چیز دے دیں واپس نہیں کرے گا، نہ بھائی نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر سارے عیب ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ ہی ساری چیزوں کی بنیاد ہے، ساری برائیوں کی بنیاد ہے۔ تو دین کے اندر سچائی ہے، 100% سچا بن کے چلنا۔ اللہ رسول سچے کو پسند کرتے ہیں اور خود وہ سچے ہیں۔ تو اس کے لیے نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو لے کے ساری دنیا کے اندر پھریں گے۔ کس کس کا ارادہ انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرماوے۔ ایک تو پہلے یہ نیت کریں کہ موت تک انشاءاللہ دین کی محنت پہ لگنا ہے۔ کون کون تیار ہے انشاءاللہ اس کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ مرتے دم تک دین کی محنت پہ لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جن کے ماشاءاللہ